وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اہل سنت، آج کا یہ لائیو پروگرام جس کا نام دیا گیا ہے عقائد اہل سنت و رد غیر مقلدیت، جو حیدرآباد کی سرزمین پر مشیرآباد فنکشن ہال میں منعقد ہو رہا ہے، لیکن پولیس افسران کی جانب سے مجھ پر یہ پابندی بٹھائی گئی کہ میں اس جلسے میں بنفس نفیس نہ جاؤں۔ اور یہ پابندی کیوں لگی؟ جیسا کہ میں نے اپنے واٹس ایپ چینل میں بھی اس کی وجہ بتائی کہ جس کے سلسلے میں ہم لوگ یعنی میں ممبئی سے آیا مناظرے کے لیے، جس کے چیلنج پر، اور وہ بھگوڑا جو مناظرے میں ہمیں فیس نہیں کر سکا، اور نہ آنے میں اس نے اپنی عافیت خیریت محسوس کی، اور گھر کے چار دیواری میں بیٹھ کر فتنہ پھیلا رہا ہے، پولیس حکام کو، افسران کو اور سیاسی افراد کو کام پر لگا دیا کہ کسی طرح کلیم حنفی سے مجھے بچاؤ۔ بہرحال اسی نے یہ سازش کی کہ مجھے پروگرام میں آنے سے روکا، لیکن الحمدللہ جلسہ اپنے طے شدہ وقت پر طے شدہ مقام پر ہو رہا ہے۔ علماء نے وہاں شرکت کی، بالخصوص حضرت مولانا عثمان یزدانی صاحب دامت برکاتہم، جو بہت فعال اور متحرک عالم دین ہیں، اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے۔ ان کی بڑی کوششیں ہوئیں کہ حضرت آپ تشریف لائیں، تقریر کریں، لیکن وہ بات نہیں بن پائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ایسے کئی ذرائع پیدا کیے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی بات عالم اسلام میں پہنچا سکتے ہیں۔ ایک ذریعہ یوٹیوب کا یہ چینل ہے جو ہمارا آفیشیل چینل ہے، تو اس چینل کے ذریعے سے میں اپنی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، میں نے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت کریمہ پڑھی، یہ مشہور و معروف آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کی اخیر کی دو آیتیں، جو ہر مسلمان پڑھتا ہے، جانتا ہے، حفظ ہے، اور اس کا مطلب بھی تقریباً سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ چلا ہمیں سیدھی راہ، ان کا راستہ جو انعام یافتہ جماعت ہے، جس پر تیرا فضل ہوا ہے، جن پر تیرا انعام ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب اترا، جن پر تیرا جلال نازل ہوا، بھٹکے ہوئوں کا راستہ۔ جیسے اس امت میں کئی بھٹکے ہوئے لوگ بنام مسلمان، بنام عالم گزرے ہیں، ابن تیمیہ ہے، ابن قیم ہے، ابن عبدالوہاب نجدی ہے، یہ غیر مقلدین کے علماء ہیں۔ ان بھٹکے ہوئے کے راستوں پہ نہ چلنا اور انعام یافتہ جماعت کے راستے پہ چلنے کی دعا ہم بحالت نماز کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج اگر میں جلسے میں حاضر ہوتا، ایک بات کا خلاصہ کروں، یہ آپ پوری دنیا میں لائیو سن رہے ہیں، تو جس جگہ جلسہ ہونا تھا، دیکھیے میری ہمت کہ میں ممبئی سے یہاں پہنچا، للکار رہا ہوں، کل سے للکار رہا ہوں، فون پر میں نے فصیح سے کہا مجھے اکیلے بلاؤ کہاں آنا ہے، لیکن اس نے جرأت و ہمت نہیں کی، اور سازش کرتا ہوا مجھے جلسے میں آنے سے روکا۔ لیکن جلسے میں لوگ اس لائیو کو مائک کے قریب فون کر دیا گیا ہے، مولانا عثمان صاحب نے مائک کے قریب فون کو کیا ہے نا جی، اور لوگ وہاں سن رہے ہیں، جتنا مجمع وہاں بیٹھا ہے میری بات سنیں، آواز اچھی، سارا مجمع مجھے وہاں سن رہا ہے، بغور سنے چند باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔
اہل مشیرآباد تمہاری محبتوں کو سلام، اللہ تمہیں سلامت رکھے، باقی رکھے۔ جب بھی میں مشیرآباد آتا ہوں 15 سے 30 سال کی عمر کے نوجوان الحمدللہ محبتیں لٹاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ذوق و شوق کے ساتھ پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ یہ تمہاری جیت ہے کہ باطل جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا شرک ہے، ہر وقت یہ پولیس کے پاس جا کے پرمیشن پروٹیکشن، کیا یہ خبیث اپنی اولاد بھی پولیس پروٹیکشن میں پیدا کرے گا؟ مردود، اللہ کے سوا کسی سے مانگنا شرک کہتے ہیں، لیکن ہر وقت پولیس والوں کے سامنے دست بستہ حاضر ہو کر ہمارے عذاب سے اور ہمارے عتاب سے بچنے کے لیے پولیس سے گہار لگا رہے ہیں۔ مسلمانوں اچھے سے پہچان لو، گنتی کے یہ چند افراد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، میں اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ موجودہ بے علموں اور علم سے یتیموں کا جو قافلہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، ہرگز یہ مسلک حقہ نہیں، یہ مسلک حگا ہے یہ۔ جی ہاں، اور یہ تو اہل حدیث ہے ہی نہیں، اہل حگیث ہے۔ وہ چھوٹے بچے ہوتے نا جن کو ڈائپر باندھا جاتا تھا کہ ایک جگہ بیٹھو نا بھائی تم، وہ چھوٹے بچے جن کو ڈائپر باندھا جاتا ہے تاکہ وہ گندگی کریں تو گھر خراب نہ ہو، وہ حدیث والے ہوتے ہیں، نا سمجھ ہوتے ہیں۔ ویسے یہ اہل حدیث ہیں، نہ ان کو قرآن کی سمجھ ہے نہ حدیث کی سمجھ ہے، اور یہ اپنا نام دکھاتے ہیں کتب حدیث میں، کتب تاریخ میں، ائمہ کے اقوال میں، بار بار دکھاتے ہیں۔ مجھے مت دکھاؤ آپ، میں بیان کر رہا ہوں، آپ ڈسٹرب مت کرو بار بار۔ حضرات، تو یہ اہل حدیث ہیں یہ، اور یہ اپنا نام دکھاتے ہیں کتب تاریخ میں، کتب حدیث میں کہ دیکھو اصحاب الحدیث، اہل الحدیث، حدیث والے۔ ارے بے وقوفوں، جن کو اصحاب الحدیث کہا گیا یا جن کو اہل الحدیث کہا گیا ہے، وہ ایک خاص جماعت تھی جس نے حدیث پر محنت کی، حدیث کے اوپر کام کیا، راویوں کے حالات کو ضبط کیا، ان کے تعلق سے احکام بتائے، حدیث کے الفاظ کی سیٹنگ کی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل الفاظ کیا ہے اس کے متن کی حفاظت کی، حدیث کی کتابیں لکھی، اسے پڑھایا، اس کی نشر و اشاعت عالم اسلام میں کی۔ اس علمی طبقے کا نام اہل حدیث ہے۔ اور آج یہ جو گروہ ناپاک پیدا ہوا ہے، جس نے وہ لیبل چرا کر اپنے اوپر فٹ کرنا چاہا، مخمل میں ٹاٹ کا پیوند، یہ ہرگز اہل حدیث نہیں، یہ خبیث اہل حدیث ہیں، یہ اہل خبیث ہیں۔ اور یہ خدا کی قسم، یہ اتنے علم سے پیندل ہے، اور ان کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھو۔ آج اگر میں جلسے میں آتا تو میں ساری کتابیں لے کر آیا تھا، کتابیں کھول کر ان کی دکھاتا کہ اس گروہ ناپاک کا وجود یہ گروہ ناپاک کب وجود میں آیا ہندوستان میں۔ ان کا ایک مولوی تھا حسین بٹالوی، کتاب کا نام میں دے رہا ہوں سیرت سنائی، صفحہ نمبر 372۔ اس میں صاف لکھا ہے کہ مولوی محمد حسین بٹالوی نے اشاعت السنہ کے ذریعے اہل حدیث کی بہت خدمت کی۔ لفظ وہابی آپ ہی کی کوششوں سے سرکاری دفتروں اور کاغذات سے منسوخ ہوا اور جماعت کو اہل حدیث کے نام سے موسوم کیا گیا۔ مولوی حسین بٹالوی نے انگریزی دور اقتدار میں انگریزوں سے بھیک میں یہ نام مانگا ہے، ورنہ اس کے پہلے ان کو باغی، وہابی، فسادی ان ناموں سے جانا جاتا تھا۔ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ ہندوستان میں سب سے پہلے رفع یدین کس نے کیا، 8 رکعت تراویح کی بدعت کس نے شروع کی، 3 طلاق کو 1 طلاق کس نے قرار دیا، سینے پہ ہاتھ باندھنے کی بدعت کہاں سے آئی۔ ہندوستان میں اسلام دور نبوت سے ہے، صحابہ کے ذریعے کیرلا کے ساحل سے اسلام ہندوستان میں آیا، اس کے بعد بزرگان دین لاتے رہے۔ تو جو بزرگان دین ہندوستان میں آئے، خدا کی قسم تو سب کے سب کسی نہ کسی فقہی مذہب کے پیروکار تھے، خاص طور سے مذہب حنفی کے پیروکار تھے۔ یہاں جتنے سلاطین آئے، مغلیہ، سلجوقی، جو بھی آئے یہاں پر، خلجی وغیرہ، یہ سارے کے سارے حنفی المذہب تھے۔ جتنے بزرگان دین آئے سب کے سب حنفی المذہب تھے۔ آپ ذرا سا اپنے عقل کے اوپر زور دیجئے اور سوچئے کہ جب عہد عالمگیری میں فتاوی عالمگیری جو فقہ حنفی کی کتاب ہے، قانون اسلامی کی کتاب ہے، آج جو پوری دنیا کی اسلامی عدالتوں میں رکھی جاتی ہے، جب 500 علماء اسے مل کر لکھ رہے تھے اس کتاب کو، تو مجھے بتائیے اس دور میں
کتنے غیر مقلد تھے جنہوں نے اس کے رد میں رسالے لکھے یا کتابیں لکھی. آج جن کو فقہ حنفی میں کمی نظر آتی ہے اور بھونکتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ حدیث کے ہوتے ہوئے قیاس کرتے تھے, وہ حدیث نہیں جانتے تھے. اور خطیب بغدادی نے اپنی کتاب میں عبداللہ ابن مبارک کا قول نقل کیا ہے کہ ابو حنیفہ تو یتیم تھے حدیث میں. ارے بے وقوفو, تم کو مقام مدح اور مقام ذم اس کی تمیز نہیں ہے کہ یہ مقام مدح میں بولا گیا ہے. حدیث میں یتیم تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث نہیں جانتے تھے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث میں یکتا تھے. وہ حدیث میں یکتا تھے. اپنی مثال آپ تھے. جیسے رسول اللہ علیہ السلام کا لقب ہے در یتیم, تو یتیم کا معنی اکیلا, در کے معنی موتی. ایسا اکیلا موتی جس کی مثال موتیوں میں نہ ہو. عبداللہ ابن مبارک خود شاگرد ہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے, اور دادا استاد ہیں سیدنا امام بخاری کے. اب لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے محدث تھے امام اعظم, تو ان کی روایت بخاری میں کیوں نہیں ہے؟ تو بخاری میں تو امام شافعی کی بھی روایت نہیں ہے. بخاری میں تو امام شافعی کی بھی روایت نہیں ہے. امام احمد بن حنبل کی صرف 2 ہے. کیا مسلم کے اندر امام بخاری کی روایت ہے؟ کیا مسلم شریف میں کوئی بھی غیر مقلد جو مجھے سن رہا ہو مشیر آباد میں, حرام خورو سن لو, تمہاری ماں نے نہیں جنا کہ تم ہمارے سامنے بیٹھ کر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بکواس کر سکو. الحمدللہ ثم الحمدللہ ڈنکے کے چوٹ پہ کہتے ہیں کہ اہل اسلام کی سب سے بڑی اکثریت, امت کا 80% حصہ ہم حنفی ہیں. کیوں نہ ہو, الحمدللہ ہمارا امام تقوی, طہارت, پابند شرع اور قرآن و سنت سے سب سے زیادہ تمسک کرنے والا, عہد صحابہ میں پیدا ہونے والا. دنیا میں آخری صحابی ہجری 120 تک تھے. امام اعظم ہجری 80 میں پیدا ہوئے بال اتفاق رائے, ورنہ ہجری 70 کی بھی روایت ہے, 67 کی بھی روایت ہے. آپ نے 40 سال کا زمانہ صحابہ کا پایا. جس کا مذہب عہد صحابہ میں مدون ہوا, جس کے شاگردوں میں بڑے بڑے مجتہدین تھے, بڑے بڑے مجتہدین, اس امام کی عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے جس نے حدیث و قرآن سے 12,93,000 مسائل نکالے ہوں. آج یہ 2 کوڑی کے کالج کے لونڈے جن کو ٹھیک سے اردو پڑھنی نہیں آتی, اردو پڑھنے میں نانی مر جائیں گی, خبیث عربی پڑھ سکتے ہیں, یہ امام اعظم کے مسائل میں غلطی نکال رہے ہیں. امام اعظم مجتہد مطلق ہیں. مجتہد مطلق کے مسئلے میں وہی کمی خامی نکال سکتا ہے جو خود اس درجے کا آدمی ہو. امام اعظم ہجری 150 میں وصال فرمایا آپ نے. اس کے بعد ہجری 193 میں 33 سال کے بعد 43 سال کے بعد امام مالک کا وصال ہو رہا ہے. ان کو کمی نظر نہیں آئی امام اعظم کے مسلک میں. امام شافعی ان کے بعد کے ہیں, ان کو کمی نظر نہیں آئی امام اعظم کے مسلک میں. امام احمد بن حنبل اس کے بھی بعد کے ہیں, ان کو کمی نظر نہیں آئی. ان مجتہدوں کو امام اعظم کے مسلک میں کوئی کمی نظر نہیں آئی. یہ 2% کا غیر مقلد جسے ٹھیک سے اپنے باپ داداؤں کے نام یاد نہیں ہے, اہل حدیث بنا پھر رہا ہے. میں نے تو 50 مرتبہ کہا کہ تم کس طرح اہل حدیث ہو مجھے بتاؤ. جب ان کے سامنے ہم کوئی حدیث پیش کریں تو جھٹ سے کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. تو اس کا مطلب حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے, حسن بھی ہوتی ہے, حسن لغیرہ بھی ہوتی ہے, حسن لذاتہ بھی ہوتی ہے. حدیث کی قسمیں ہیں. ابے جب حدیث کی قسمیں ہیں تو ڈائریکٹ اہل حدیث کیسے بنا؟ یا تو پھر تجھے صحیح اہل حدیث, حسن اہل حدیث, مرفوع اہل حدیث, موضوع اہل حدیث, مقطوع اہل حدیث, حسن اہل حدیث, حسن لذاتہ اہل حدیث, حسن لغیرہ اہل حدیث ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو اپنا نام ٹھیک کرو. اہل حدیث نام کی کوئی جماعت اہل اسلام میں ہے نہیں. یہ ایک علمی طبقہ تھا جو گزر چکا, اور یہ جو لونڈے لفاڑے آج گھوم رہے ہیں اتنا خوبصورت ٹائٹل لے کے, ان کا اہل حدیث تو یہ دور دور تک نہیں ہے. یہ گوگل کے مقلد ہیں. یہ خدا کی قسم میں صحیح کہہ رہا ہوں. ان کا جو کچھ علمی اثاثہ ہے, علمی سرمایہ ہے, وہ گوگل سے. آج بھی ان کی لائبریریوں میں آپ جائیے, آپ کو ساری کتابیں ان کی ملیں گی جن کے گلے میں تقلید کا پٹا تھا, جن اماموں کی روایتیں لے کے یہ ناچتے پھرتے ہیں محدثین. چلیے انہی کے ابا نواب صدیق حسن خان بھوپالی, بانیان فرقہ غیر مقلدین میں ان کا نام آتا ہے. نواب صدیق حسن خان بھوپالی, انہوں نے خود اپنی کتاب الحتہ فی صحاح ستہ کے اندر بتایا ہے کہ امام بخاری کس کے مقلد ہیں, امام مسلم کس کے, امام نسائی, امام ابو داؤد, امام ابن ماجہ, یہ کس کے مقلدین ہیں. یہ صحاح ستہ لکھنے والے خود مقلد تھے. عجیب بات ہے کہ جنہوں نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی
انہوں نے تقلید کا انکار نہیں کیا. یہ 2 ٹکے کا حرام الدہر انگریزی پیداوار صرف الماری میں رکھ کر تقلید کا انکار کر رہا ہے. اس کی اوقات اور اس کی حیثیت کیا ہے, اور یہ کتنے بڑے گستاخ ہیں یہ مردود. مجھے آج اگر میں اسٹیج پر آتا تو چونکہ نگاہوں کے سامنے ایک جم غفیر ہوتا, اور پھر ان کا جوش اور خروش اور ان کے جذبات کو دیکھ کر تقریر کا انداز دوسرا ہوتا. ابھی میں اس وقت کمرے میں بیٹھ کر لائیو بیان کر رہا ہوں, پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرا پیغام آپ تک پہنچے. چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ یہ غیر مقلدین جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف رسول اللہ اور صحابہ کی مانتے اور کسی کی نہیں مانتے, اللہ کی عزت و جلال کی قسم یہ بارگاہ نبوت کے بھی بہت بڑے گستاخ ہیں. ان کا ایک عالم ہے عبداللہ قصوری, اس کی کتاب ہے تحقیق الکلام, اس کا صفحہ ہے 24 اور 25. اس میں وہ لکھتا ہے سب افعال و اقوال یعنی سارے کام اور ساری باتیں حضرت پاک کے تشریعی اور محمود یعنی پسندیدہ نہیں ہے, اور عصمت مطلقہ یعنی پوری طرح گناہوں سے پاک ہونا آپ کے واسطے ثابت نہیں, ورنہ صحابہ آپ کی بعض خطاؤں پہ اعتراضات نہ کرتے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری طرح معصوم نہیں ہے, اور حضور سے کئی مقام پر غلطیاں ہوئیں جس پر صحابہ نے اعتراض کیا. ارے بے شرموں, بے غیرتوں, انگریز کی پیداواروں, ملکہ وکٹوریہ کا ناپاک دودھ پی کر پلنے بڑے ہونے والے انگریز کی حرامی اولادوں, تمہاری مائیں تم پر روئیں کہ تم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ جرت کر رہے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری طرح معصوم نہیں ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطائیں ہوئی, جبکہ قرآن کہہ رہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, یہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں, جب ان کا رب ان پر وحی فرماتا ہے تب آپ کی زبان اقدس سے وہ بات جاری ہوتی ہے. اللہ وحدہ لا شریک کی قسم, میرے آقا معصوم مطلق ہے اور آپ سے کبھی کوئی خطا نہیں ہوئی ہے. یہ غیر مقلدین کا گندا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا ہوئی ہے. اور پھر اسی طرح غیر مقلد عالم حسین خان لکھتا ہے اپنی کتاب رد التقلید بے کتاب المجید کے اندر صفحہ 13 پر کہ انبیاء علیہ السلام سے احکام دینی میں بھول چوک ہو سکتی ہے. بھئی اب تک تو یہ بھونک رہے تھے اولیاء پر, امام اعظم ابو حنیفہ پر, اب جس کے اتباع کا یہ دعویٰ کرتے ہیں سن رہا ہے بے پھنسی, اور اتنا برا پھنسی کہ نکل ہی نہیں رہا خبیث. ارے مردود اہل الحدیث ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ کرتا, موحد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. صحابہ نے دین کے لیے گردنیں کٹا دی, تو 2 کلومیٹر کا سفر طے کر کے کل مناظرے میں نہیں آ سکتا تھا؟ مکاری کر کے پولیس پروٹیکشن, پولیس پرمیشن, یہ وہ. لوگوں کا اتنا خوف ہے, لوگوں کا نہیں, کلیم حنفی کا اتنا ڈر ہے اس خبیث پر اور اس کی پوری جماعت حقہ پر. یہ مر جائیں گے لیکن قیامت تک میرے سامنے نہیں آئیں گے. دیکھو کتنا بڑا خبیث ہے ان کا عالم. کہتا ہے کہ مولوی نذیر حسین دہلوی شاگرد کس کا ہے؟ تو وہ شاگرد ہے شاہ اسحاق کا, جو حنفی المذہب عالم ہے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ہیں. ان کو علم کی بھیک بھی حنفیوں سے ملی ہے. جی ہاں, مولوی نذیر حسین دہلوی جب حضرت شاہ اسحاق مکہ چلے گئے تو ان کی مسند پہ اس نے قبضہ جمایا, اور یہ غیر مقلد انگریزوں سے پیسہ لے کر اس خبیث نے پھر وہاں سے وہابیت کی تبلیغ شروع کی. یہ مولوی نذیر حسین دہلوی, جی ہاں. اور ان کے علماء نے جیسے حسین بٹالوی نے کتاب لکھی الاقتصاد فی مسائل الجہاد ہجری 1292 میں, جس میں جہاد کے منسوخی کا فتویٰ دیا. جب ہندوستان میں ہندو اور مسلمان کوشش کر رہے تھے کہ انگریزی اقتدار ختم ہو اور انگریز جو تن کے گورے من کے کالے ہیں ہمارا ملک چھوڑ کر اپنے وطن واپس جائیں, جب ہندو مسلمان کوشش کر کے انگریزوں کو کھدیڑ رہے تھے, تب ان کے حرام خور عالم انگریزوں کی حمایت میں فتوے دے رہے تھے کہ انگریز سے جہاد حرام ہے معاذ اللہ رب العالمین. ٹھیک حضرات, ہلو السلام, چالو کر رہے ہیں, چالو. حضرات
لائیو ڈسٹرب ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالی مکمل بیان جب ہوگا تو کاٹ چھانٹ کر کے ایک ساتھ پورا بیان اپلوڈ کیا جائے گا. لیکن آپ سماعت کریں. جس زمانے میں سارے ہندوستان کے علماء اور سارے مذاہب کے لوگ مل کر انگریز کو کھدیڑنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ غیر مقلد چاٹوکار کل بھی یہ حکام کے تلوے چاٹتے تھے. اور آج بھی دیکھو، جب دین کے لیے حق ثابت کرنے کی بات آئے، اپنا مذہب صحیح ثابت کرنے کی بات آئے، تو گھروں کی چار دیواری میں بیٹھ کر پولیٹیکل اثر کے ساتھ کسی عالم کے اوپر پریشر بنا کر اسے حق بولنے سے روک رہے ہیں. ابے بیٹا، تم نے مجھے حیدرآباد میں روکو گے، بمبئی تمہارے باپ کا ہے. اور جو یہاں کے سیاسی لیڈران ہیں، ان کے بمبئی میں تو کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، اور حق بولنا تو رکے گا نہیں. آخری سانس تک ہم حق بولیں گے کہ حق اہل سنت و جماعت، احناف کا مذہب، بریلوی مسلک جس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، وہی حق ہے، اور قیامت تک اسی کے متبعین حق رہیں گے. اور جتنے گمراہ فرقے ہیں سب کے سب جہنمی ہے. اہل سنت و جماعت فرقہ ناجیہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ غیر مقلدین کے علماء نے کل بھی انگریزوں کی حمایت میں یہ فتویٰ دیا کہ انگریز سے جہاد حرام ہے. جب علامہ کفایت اللہ کافی کو تختہ دار پہ لٹایا جا رہا تھا، علامہ فضل حق خیر آبادی کو پابند سلاسل کیا جا رہا تھا، دہلی سے لے کر دور و دراز کے علاقے تک ہر درخت پہ علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی. مجاہدین آزادی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. یہ خبیث انگریز کی حمایت میں فتویٰ دے رہے تھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انگریز سے جہاد حرام ہے. اب دیکھیے ان کی خباثتیں. صحابہ کی بات کرتے نا، یہ فصیح الدین خبیث کہہ رہا تھا نا کہ ہم تو قرآن و سنت کا اتباع کرتے، متبع قرآن و سنت. اتنا گاڑھا آئین نکالتا ہے خبیث. سنڈاس پہ چاندی کا ورق لگانے سے اصلیت نہیں بدلتی ہے. صرف زبان حروف پر صحیح کر لینے سے دل کے عقائد درست نہیں ہوتے ہیں، عقیدے کا صحیح ہونا درست ہے. جی ہاں، یہ دیکھو ان کا مولانا محمد جوناگڑھی. ایک بات آج پھر بتا دوں میں آپ کو، یہ جو اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں نا، خدا کی قسم یہ محمدی محمد الرسول اللہ سے نہیں ہے، محمد جوناگڑھی سے ہے. کس سے ہے؟ محمد جوناگڑھی. جوناگڑھ گجرات کا مولوی تھا، میمن جماعت کا تھا، اہل حدیث تھا. اس خبیث نے قرآن کریم کا ترجمہ بھی کیا. اس مردود نے اپنی کتاب سمع محمدی میں لکھا ہے کہ صحابہ کی سمجھ معتبر نہیں ہے. اب مجھے بتاؤ، نبی سے دین لینے والے کون؟ صحابہ. قرآن کی کتابت کرنے والے کون؟ صحابہ. حدیث کی روایت کرنے والے کون؟ صحابہ. حدیث کی درایت والے کون؟ صحابہ. تو جب صحابہ ہی معتبر نہیں ہے، تم بدبختو دین تم تک پہنچایا کس نے؟ ارے انگریز کی حرامی اولادوں، تم صرف اور صرف اولیاء کرام کے گستاخ نہیں ہو. وہ مشیر آباد کا لونڈا جس نے کہا تھا غوث اعظم میرے سامنے آئے تو پیشاب کر دیں گے رفع یدین کے مسئلے میں، آج پھر میں کہتا ہوں مشیر آباد والوں، کسی غیر مقلد کے ماں نے نہیں جنا کہ کلیم حنفی کے سامنے بیٹھ کر اس کے باطل مذہب کے عقائد و رسومات کو وہ صحیح ثابت کر سکے. رفع یدین کی کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے جس سے رفع یدین کا دوام ثابت ہو کہ رفع یدین اب بھی کرنا چاہیے. حدیثیں ہیں، حضور نے رفع یدین کیا، صحیح حدیثیں موجود ہے. لیکن سن لو، اگر 1,00,000 حدیثیں ہیں رفع یدین کرنے کی، اور ایک حدیث ایسی ہو کہ حضور علیہ السلام نے دنیا سے جاتے ہوئے جو نماز آخری پڑھی ہے وہ بنا رفع یدین کی تھی، تو حضور علیہ السلام کا ہمیشہ آخری عمل لیا جاتا ہے. پہلے تو حضور نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی نا. پہلے تو حضور کی بیٹیاں خود کافروں کے نکاح میں تھی، ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھی کہ نہیں تھی؟ کیونکہ اس وقت کفار سے نکاح حرام نہیں تھا. پہلے تو صحابہ کرام شراب نوش کرتے تھے کیونکہ اس کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، بعد میں آیا. تو غرض کے دین جب اللہ کی جانب سے نازل ہو رہا تھا تو یک مشت، یک لخت، یک بارگی نازل نہیں ہوا. دھیرے 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 لوگوں کی طبیعتوں کا، مزاج کا لحاظ کرتے ہوئے دین نازل کیا گیا. اور جب حضور دنیا سے جا رہے ہیں تو الیوم اکملت لکم، پورا مکمل دین امت کو دے کر جا رہے ہیں.
مکمل دین دے کر جا رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری نماز جو پڑھی ہے اگر وہ رفع یدین والی نہیں تھی تو حضور کے عمل سے ثابت ہو گیا کہ رفع یدین منسوخ ہے. کوئی غیر مقلد ثابت نہیں کر سکتا کہ رفع یدین کا دوام ہے، یا تو پھر وہ صحیح صریح مرفوع غیر معارض حدیث لے کر آئے. میں کل بامبے جا رہا ہوں، لیکن اگر تم مناظرے کی بات کرتے ہو اور مناظرے کے معاملے میں سیریس ہو اور پولیس پروٹیکشن اور پرمیشن کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن سیریس ہو تو کلیم حنفی پھر آئے گا مناظرے کے لیے. لیکن مجھے نہیں لگتا اب کوئی جرت کرے گا مجھے مناظرے کا چیلنج دینے کے لیے. اور یہ کہتا ہے جماعت حقہ کا اسپوک پرسن، میں ایس سائلنٹ کر دیتا ہوں، پورک پرسن. کیا کریں گے بھائی، ابھی زبان میں لڑکھڑاہٹ ہے، ایس میرا سائلنٹ ہو گیا، پورک پرسن. تو یہ کہتا ہے گدہ الذی خر دماغ بیدال کبودم چوغر گھامڑ اخبص الناس نطفہ نا تحقیق خارج البشر والآدمیہ والانسانیہ والحیوانیہ مجہول مطلق جہل مرکب. ارے نعرہ تو لگاؤ یار مشیر آباد والو. میں تمہیں نہیں دیکھ رہا ہوں، تم تو مجھے سن رہے ہو. لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے نعرہ؟ امید ہے لگ ہی رہا ہوگا. لگ رہا ہے؟ ارے ماشاءاللہ کیا بات ہے. ایک صاحب میرے بازو میں وہ اپڈیٹ لے رہے ہیں جلسے کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، باقی رکھے. تمہارے نعروں کو میں محسوس کر رہا ہوں. عزیزان گرامی وقار، تو سنیے، کوئی بھی غیر مقلد رفع یدین کا دوام ثابت ہی نہیں کر سکتا ہے. یار رکشہ والوں کے پاس، بنڈی والوں کے پاس، عام مسلمان کے پاس جا کر حدیث قرآن دکھاؤ گے، تمہاری مائیں مرتی ہے جب علماء آ کر بیٹھے رہتے ہیں اور تم سے کہتے ہیں دکھاؤ حدیث. اس وقت تو تمہیں حدیث نہیں ملتی ہے، اس وقت تمہیں حدث واقع ہوتا، ناپاکی واقع ہو جاتی ہے. ہاں، اور 3 دن تک تو باہر نہیں نکلتے، عورتوں والی بیماری تمہارے اندر ہو جاتی ہے. ہاں بتاؤ، یہ جماعت حقہ کا اسپوک پرسن، یہ حرام الدہر، یہ لعین، تجھے تیرے شہر میں للکار رہا ہوں. اس کو بولتے ہیں جرات. یہ کیا اما خالہ کی طرح دے ویڈیو ڈال رہا، گھڑی گھڑی سریقہ ویڈیوز ڈال رہا. انہیں لوگ اتنے رکا میں ہیں تیرے ویڈیو دیکھتے بیٹھیں گے. کیوں؟ کل سامنے آ جاتا دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. مگر کیا چالا چل رہا، کیا چسٹائلہ مار رہا، پولیس پرمیشن لاؤ کتے، پروٹیکشن لاؤ کتے. بہت ہوشیار ہے رے تو. نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادھا ناچیں گی، نہ پولیس پرمیشن ملے گا، نہ شیخ وسیع الدین سامنے آئیں گے. اما سامنے جاتے تو کیا ہوتا رہے تیری؟ وہ انڈے کی بھرجی، تیرے علماء بولے نہیں انڈے کی قربانی ہوتے، بھرجی بنا کے تقسیم کر دیتا حیدرآباد والوں کو. سن لے وسیع الدین، او حرام الدہر، کیسے غلیظ لوگ ہیں رے. باپ کے مرے بعد 5 سال کے بعد پیدا ہوتے اور امام اعظم ابو حنیفہ پہ بھوک رہے. ہاں کیا اوقات ہے رے تمہاری؟ ذلیلہ رذیلہ، حرام کا کھانے والے، چندہ چور، راخی ہے قطعی نے، دعا تعویذ کرتا، تعویذ گنڈے کرتا اور میرا جن نکالتا کرتے. تیرا جن کہاں غائب کر کے بیٹھ گیا تجھے؟ تو گدھے کے سینگ کی طرح غائب ہو گیا، جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو گئی. بہرحال یہ وہ غلیظ فرقہ ہے جو صحابہ کی درایت کو بھی معتبر نہیں سمجھتا. اب ایک اور حوالہ دے دوں. اس نے کہا تھا نا کہ میں مناظرے میں آ کے تمہیں اللہ کا، رسول کا، صحابہ کا، اہل البیت کا گستاخ ثابت کروں گا. میں نے ثابت کر دیا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھی گستاخ ہو. جی ہاں، ان کے علماء کے تراجم اٹھا کر دیکھ لو، اسی جونا گڑی کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ لو. اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے ترجمے میں کیسی غلاظت بھری باتیں لکھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خطاب کرتے ہوئے کس طرح کے بھونڈے جملے لکھے ہیں. حضور علیہ السلام کے بارے میں لکھا آپ مطلق معصوم نہیں، صحابہ کے بارے میں لکھا کہ ان کی درایت یعنی ان کی سمجھ معتبر نہیں. اور ان کی جماعت کا ایک عالم حکیم فیاض عالم صدیقی لکھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت نے اپنا خلیفہ منتخب نہیں کیا، آپ کو دنیائے سبائیت نے یعنی عبداللہ ابن سبا کے گروہ نے خلیفہ منتخب کیا. اس لیے آپ کی خود ساختہ خلافت کا 4-5 سالہ دور امت کے لیے ایک عذاب خداوندی تھا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آپ کی شہادت عالم اسلام کے لیے ایک آیت رحمت ثابت ہوئی. مسلمانوں دیکھو، یہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، داماد نبی، اخ الرسول، رسول کریم علیہ السلام کے بھائی بھی، فاطمہ کے شوہر بھی، حسنین کے بابا بھی، اور یقیناً قطعاً جنتی مولائے کائنات کی وفات کو
آیت رحمت رحمت کی نشانی قرار دے رہا ہے. یہ وہ خبیث ٹولہ ہے جو یزید کا حامی ہے اور امام حسین کی قربانی پر پانی پھیرتا ہے, انہیں باغی سمجھتا ہے خلیفہ برحق کا. یہ یزید کی ناپاک اولاد ہے. اچھے سے سمجھ لو کہ غیر مقلدین کا فرقہ انگریزی دور اقتدار میں پیدا ہوا, اور یہ جو محمدی ہیں یہ محمد جونا گڑی کی نسبت سے ہیں, محمد رسول اللہ سے نہیں. اور ایک بات سن لیجئے, بات بتا کر میں اپنی بات ختم کر دوں. ہمیں کہتے ہیں یہ حنفی ہیں, محمدی نہیں. محمدی اور ہوتا ہے, حنفی اور ہوتا ہے. میں نے 50 مرتبہ بتایا جو حیدرآبادی ہوں گا وہ لازماً تلنگانہ کا ہوں گا. ایسا تھوڑی ہو سکتا کوئی پاکستانی, کوئی بنگلہ دیشی, کوئی آسٹریلین, کوئی امریکن حیدرآبادی ہو جائے. حیدرآبادی ہونے کے لیے یقیناً تلنگانہ کا ہونا ضروری ہے. تو جو حنفی ہے وہ یقیناً قطعاً محمدی ہے. دیکھو محمد رسول اللہ علیہ السلام سے علم لیا صحابہ نے, اور صحابہ میں فقہا صحابہ کی جماعت الگ تھی, عام صحابہ کی جماعت الگ تھی. اور فقہا میں بھی افقہ الفقہا یعنی سب سے زیادہ فقہ رکھنے والے, سمجھ رکھنے والے, ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود ہیں جو مدینے سے چل کر کوفہ آتے ہیں. وہ کوفہ جس کو ہجری 17 میں حضرت عمر کے حکم پہ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے بسایا تھا, جہاں 1500 صحابہ آئے. اس کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود نے مسند حدیث اور مسند فقہ لگائی اور علم پڑھانا شروع کیا. تو ان کے مایہ ناز شاگرد, دیکھو رسول اللہ سے علم سیکھا, محمد رسول اللہ سے علم سیکھا عبداللہ ابن مسعود نے, عبداللہ ابن مسعود سے سیکھا علقمہ نے, علقمہ سے سیکھا ابراہیم نخعی نے, ان سے علم سیکھا حماد نے, ان سے علم سیکھا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ابن زوطا کوفی رضی اللہ تعالیٰ نے, اور اس امام اعظم ابو حنیفہ سے علم سیکھا محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ نے. امام اعظم کے شاگرد ہیں, امام اعظم کے مذہب کو کتابی صورت میں لکھنے والے ہیں. جی ہاں, اب کیا سمجھے آپ کہ فقہ حنفی محمد الرسول اللہ سے شروع ہوئی اور محمد بن حسن شیبانی پر ختم ہوئی. اس کا شروع بھی محمد ہے, اس کا ختم بھی محمد ہے. در حقیقت فقہ حنفی ہی فقہ محمدی ہے. جاہلوں کو سمجھ میں تو آتا نہیں. دیکھو اس میں ایسا مسئلہ لکھا, دیکھو اس میں ایسا مسئلہ لکھا. اب میڈیکل اسٹور میں دواؤں کے ساتھ ساتھ پوائزن والی آئٹم بھی ہوتے ہیں, کیمیکلز بھی ہوتے ہیں, ایسے لیکوڈز بھی ہوتے ہیں جو پوائزن ہے. تو وہ ڈاکٹر بتائیں گا اس کی ضرورت کب پڑے گی. اگر فقہ حنفی کی کتاب میں تم کو جب سمجھ نہیں ہے, گھامڑو تو بولتے کیوں ہو بے, یہ جھاپک جھوا داڑا رکھ لیتے ہو, منحوس شکلیں تمہاری دیکھ لو تو 3 ٹائم کھانا نصیب نہ ہو. ہم نے سعودیہ میں نہیں دیکھا, منحوسوں ہم نے سعودیہ کا کلمہ پڑھا ہے. کہتے ہیں دیکھو ہدایہ میں ایسے مسئلے ہیں, وقایہ میں ایسے مسئلے ہیں, در مختار میں ایسے ہے, تو نزول الابرار میں کیسے ہے؟ منی پاک ہے, تمہاری کتاب میں نہیں ہے. ارے آ تو مناظرے میں دکھاتا ہوں. نانی اور دادی سے نکاح کرنا جائز ہے؟ نہیں ہے. رام چندر لکشمن کرشن جی اللہ کے نبی ہے, نہیں لکھا ہے. اللہ ایک مورت ہے, ہدیت المہدی میں نہیں لکھا ہے. اس کے ہاتھ ہے, پیر ہے, پنڈلی ہے, ساق ہے, کف ہے, ید ہے, سر ہے, وجہ ہے, آنکھیں ہیں, عین ہے, سب کچھ تو لکھا ہے. ہاں, کیا کچھ گندے مسائل تمہاری کتابوں میں لکھے ہیں. خبیثو, مشت زنی کی اجازت دیتے ہو, دین میں آسانی کر رہے ہو, اسی لیے تو لوگ آسانی کے چکر میں تمہارے مذہب کی طرف بھاگ رہے ہیں. لیکن خدا کی قسم آج کی یہ آسانی کل مہنگی پڑے گی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غیر مقلدین کا مذہب یہ نیا فرقہ ہے, انگریزی دور کا بنا ہوا ہے, اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور یہ جو بکواس کرتے ہیں ہمارے فقہ پر, یار سوچو, امام اعظم دور صحابہ کے آدمی, دور صحابہ کی, آج 1450 سال سے امت کے بڑے بڑے اولیاء جن کی پیروی کر رہے ہیں اور ان کی بتائی ہوئی بات پر اعتماد کر رہے ہیں, یہ لونڈے کہتے ہیں کہ انہوں نے حدیث و قرآن کے خلاف کہا. ان کی بات مت مانو, حدیث قرآن خود سے پڑھو. نہ عربی پڑھنی آتی, نہ اردو پڑھنی آتی, کیسے پڑھو گے بے چماروں, خبیثوں, کیسے پڑھو گے؟ اور پھر کہتے ہیں دیکھو ان کی فقہ میں ایسے ایسے مسئلے لکھے ہیں. اب ایک گدھو, جیسے میڈیکل اسٹور میں دوا کے ساتھ پوائزن ہوتا ہے, اس کا استعمال کب کرنا یہ ڈاکٹر بتائیں گا. ایسے ہی جیسے فقہ حنفی کی کتابوں میں مفتہ بھی اقوال کے ساتھ غیر مفتہ بھی اقوال, راجح اقوال کے ساتھ مرجو اقوال ہوتے ہیں. فتویٰ اس پر نہیں دیا جاتا, وہ صرف لکھے جاتے ہیں. اب جیسے حدیث کی کتابوں میں صحیح کے ساتھ ضعیف حدیث نہیں ہے, ہے نا,
ابے ہے یا نہیں ہے گھامڑوں؟ تو پھر صحیح حدیث کے ساتھ جو ضعیف حدیثیں نکال کیوں نہیں دیتے ہیں؟ رکھا جاتا ہے، حکم بیان کیا جاتا ہے، یہ ضعیف حدیث ہے۔ قرآن میں منسوخ آیتیں نہیں ہیں جس کا حکم بالکل ختم ہو چکا ہے لیکن پڑھنے پر ثواب ہے، عمل کی اجازت نہیں ہے قرآن میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی نشے کے بعد ٹر ہو جاؤ پی کر نا۔ یہ آیت منسوخ ہے، یہ پہلے جب اتری تو صرف نماز کی حد تک نشے سے روکا گیا، بعد میں ہمیشہ کے لیے نشہ حرام ہو گیا۔ تو جس طرح قرآن میں ناسخ کے ساتھ منسوخ آیتیں ہیں، احادیث کی کتاب میں صحیح کے ساتھ ضعیف بھی لکھی جاتی ہے، اسی طرح فقہی کے مسائل کی کتابوں میں راجے کے ساتھ مرجوع اقوال لکھے جاتے ہیں۔ آئی سمجھ میں بات کہ نہیں سمجھے؟ تو آؤ ہمارے سامنے بیٹھو، سمجھو اور دیکھو کہ جس امام کو 80% لوگ فالو کر رہے ہیں، یہ گنتی کے ٹکے کے چند لوگ انگریزی دور میں پیدا ہونے والے ڈرپوک ڈلے حرام کے